الحمد للہ والمنہ والصلاة والسلام علی الخاتمین ذی البینۃ والجنۃ وعلی آلہما واصحابہما الذین هم فاضوا بالنفس المطمئنہ. اما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صدق الله العظيم. ذی احترام حضرت مولانا سید آفتاب عالم صاحب دامت فیوزہم، منتظمین جلسہ، معزز سامعین و سامعات، رات کے اس پہر قریب 12 بج رہے ہیں، سردی کا موسم ہے، دسمبر کا مہینہ ہے. عموماً ہوتا یہ ہے کہ ڈائس پر بیٹھ کر جب ہم دور تک دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان سے اوس اتر رہی ہے اور فضا کو اپنے اندر سما رہی ہے. لوگ اگر نیچے موجود ہیں تو وہ اس میں بھیگ رہے ہیں. گاڑیاں، کرسیاں، جو کچھ بھی زمین پر ہوتا ہے وہ اوس ان ساری چیزوں کو اپنے اندر لپیٹ لیتی ہے. لیکن آج اس موقع پر جس شوق اور عقیدت کے ساتھ میں آپ حضرات کو یہاں پر بیٹھے دیکھ رہا ہوں، مجھے ایسا نہیں لگتا کہ دسمبر کے اس مہینے کی اس رات میں آسمان سے کوئی اوس اتر رہی ہوگی، بلکہ میری نظریں جہاں تک دیکھ سکتی ہیں وہاں تک مجھے آسمان سے فیوز اور برکات نازل ہوتے نظر آ رہے ہیں. اللہ کی رحمت نازل ہوتی نظر آ رہی ہے ان تمام لوگوں پر جو عشق مہدی موعود علیہ السلام میں سرشار ہو کر آج یہاں ان کا ذکر سننے کے لیے حاضر ہوئے. آپ کو سننا مبارک، مجھے سنانا مبارک. مولانا نے پیشرو مقرر حضرت سید آفتاب عالم صاحب نے گویا اپنی تقریر میں تمہید باندھی ہے میری تقریر کے لیے. بہت سارے مضامین کو انہوں نے چھیڑ کر یہ بتایا کہ یہاں کن مسائل سے دوچار ہیں یہاں کے مرشدین اور علماء اور بزرگ قوم کے ذمہ دار لوگ. اسی بات کو بدلے بغیر اسی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے آج میں آپ تمام حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے یہ آپ سے عرض کروں کہ 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہم نے ایک اور میلاد منائی. وہ چاند کی کون سی تاریخ تھی؟ کون سی تاریخ؟ کوئی پیچھے یاد کسی کو ہے؟ 12 ادھر سے کوئی آواز نہیں آ رہی ہے مجھے. 1 مہینہ 1.5 مہینے پہلے کون سی تاریخ تھی؟ 12 ربیع الاول. ہاں یار، مجھے بھی محسوس ہو کہ تم سن رہے ہو تاکہ میں اس بات کو سمجھ سکوں کہ مجھے اتنی زور سے بولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سن سک رہے ہیں. 12 ربیع الاول کی آج سے 1500 سال قبل حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے گھر آفتاب نبوت نازل ہوا.
پیر کا دن اور ربیع الاول کی 12 تاریخ. اس بات کو یاد رکھیے. مہدی موعود علیہ السلام نے کچھ علماء نے آ کر سوال کیا کہ ہم نے سنا ہے آپ یہ کہتے ہیں جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا الولایت افضل من نبوہ، ولایت افضل ہے نبوت سے، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ رسول اللہ سے افضل ہیں؟ تو صدقے جائیے میرے آقا کہ آپ نے ارشاد فرمایا بھائی ان کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے، یہ ولایت بھی ان کی ہے اور وہ نبوت بھی ان کی ہے. سبحان اللہ. نہ یہ ولایت میری ہے نہ وہ نبوت ان کی ہے، بلکہ وہ نبوت بھی ان کی ہے اور یہ ولایت بھی ان کی ہے. ان کی ولایت ان کی نبوت سے افضل ہے. تا قیامت تک ولایت سے جس کو حصہ ملے گا وہ حصہ ولایت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سے ملے گا تا قیامت. میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو ہم جب ولایت کو نبوت پر فوقیت دے کر بات کرتے ہیں تو خدا را منافق لوگ یہ کوشش نہ کرے سمجھانے کی کہ مہدی کو رسول پر افضل کرتے ہیں، بلکہ ہم اپنے آقا مہدی موعود سے سیکھ کر یہ کہتے ہیں کہ تا قیامت تک ولایت میں سے جو کچھ بھی کسی کو بھی ملے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولایت کا صدقہ ہے، وہ رسول اللہ کی ولایت کا صدقہ ہے. ایک شعر جو ہے نعت کا میں نے کہا تھا کہ ہر مہدوی پہ مہدی نے کر دیا ہے واضح، ہر مہدوی پہ مہدی نے کر دیا ہے واضح، منزل اگر خدا ہے رستہ ہے مصطفیٰ کا، منزل اگر خدا ہے تو رستہ ہے مصطفیٰ. اسی راستے پر چل کر خدا کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اسی راستے پر چل کے ولایت حاصل ہوتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا آپ حضرات سے کہ 12 ربیع الاول کو ہم نے میلاد نبوی منائی. آج کیا تاریخ ہے؟ 14 جمادی الاول. اچھا یہ 12 اور 14 کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں؟ پہلی کا مطلب یہ ہے کہ اماوس کی رات کو، کالی رات کو چیرتے ہوئے فلک پر پہلی کا چاند نظر آتا ہے، پہلی کا چاند نظر آتا ہے تو ہم اسے پہلی کہتے ہیں. دوسرا دن ہو گیا تو وہ چاند دوسری کا ہوتا ہے، تیسرا دن ہو گیا تو وہ چاند تیسری کا ہوتا ہے، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، اس طرح 12 ربیع الاول کو نبوت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، نازل فرمایا، مبعوث فرمایا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چاند 12ویں تک پہنچ گیا تھا. چاند کے سفر کو دیکھیے، اماوس کے بعد جب پہلی سے شروع ہوتا ہے تو کہاں تک جاتا ہے؟ 14ویں تک چاند چڑھتا رہتا ہے اور 14 کے بعد چاند اترتے جاتا ہے. 14ویں تک چاند چڑھتے جاتا ہے اور اس کے بعد اترنے لگتا ہے، اور اترتا اترتا ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ افق سے ماند پڑ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. یہ میرے مولا کا کرم ہے اور یہ معجزہ ہے رسول اکرم کا، مہدی مراد اللہ کا مشترک، کہ اللہ نے آفتاب نبوت کو جب دنیا میں چاند بنا کر نازل فرمایا تو 12ویں ربیع الاول تھی، لیکن میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام کو بدر منیر بنا کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 14ویں کے چاند کی طرح دنیا میں نازل فرمایا. 14ویں کے دن، 14ویں کے دن یہ رسول اکرم کی ولایت ان کی نبوت سے آگے بڑھ رہی ہے. دنیا کا قانون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن میں اسلام نازل نہیں فرمایا. آدم کو توحید سکھائی، پھر جینے کا سلیقہ موسیٰ کے ذریعے سے سکھایا توریت میں، پھر خدا کو خوش کرنے کا طریقہ زبور میں داؤد کے ذریعے سے اللہ نے دنیا کو سکھایا.
پھر عیسیٰ کے ساتھ اللہ نے عدل و انصاف کے معیار کو نازل فرمایا دنیا میں سکھانے کے لیے انسانوں کو، اور پھر جب یہ سارے سبق سیکھ کر انسان تیار ہو چکا تھا تو اللہ نے اپنے منشا اور مراد والی کتاب کو نازل قرآن کی صورت میں کیا اور مسلمانوں کو اسلام عطا فرمایا محمد رسول اللہ کے ہاتھ سے، رسول اللہ کے ہاتھ سے۔ تو گویا بتدریج اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے شعور کو بالغ کیا۔ بچہ پیدا ہوا، رینگنے لگا، بیٹھنے لگا، رینگنے لگا، ٹھہرنے لگا، چلنے لگا، اب اس کے پیر جم گئے ہیں تو بھاگنے لگا، پھر اتنے مضبوط ہو گئے کہ کسی اور کو اٹھا لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہدی مراد اللہ کو دنیا میں بھیجا اور کہا کہ جاؤ اور دنیا میں انسان کو صرف اپنے پیر پر ٹہرنا نہیں بلکہ دوسروں کو اپنے کاندھے پر اٹھانا سکھاؤ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا، غوث اعظم دستگیر کے فرمان کے حوالے سے حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ساری دنیا کے علماء کے کاندھوں پر میرا پیر۔ مہدی مراد اللہ کے اخلاق کے صدقے جائیے، رسول اللہ کی اتباع اس سے زیادہ کون دنیا میں کر کے بتا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا بہتر یہ ہوتا وہ یہ فرماتے کہ ساری دنیا کے اولیاء میرے کاندھے پر ٹھہرے ہوئے ہیں، بجائے یہ کہنے کہ میں سارے اولیاء کے کاندھوں پر ٹھہرا ہوں۔ ارے یہ اخلاق ہے۔ مہدی کو کون کہاں ڈھونڈے، کیسے ڈھونڈے؟ حدیثوں میں کون سی کتاب میں ڈھونڈیں گے مہدی کو؟ مہدی موعود علیہ السلام سے ایک صحابی نے فرمایا، میران جی آپ مسواک فرماتے بیٹھے ہوئے تھے، تو مہدی موعود علیہ السلام سے صحابی نے فرمایا، میران جی حدیثوں میں ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب مہدی آئیں گے تو سوکھے درخت کھڑے ہو جائیں گے۔ دیکھیے سوال کیا ہے حدیثوں میں کہ مہدی آئیں گے تو سوکھے درخت۔ اب یہ سب باہر کے لوگ جو انتظار کر رہے ہیں مہدی کا، وہ سوکھے درخت کے ہرے ہونے کا انتظار کر رہے ہیں۔ جو منتظرین مہدی ہیں وہ سوکھے درخت کو ہرے کروانا چاہتے ہیں مہدی سے۔ مہدی موعود علیہ السلام مسواک کر رہے تھے، وہ سوکھی کاڑی آپ نے زمین میں رگاڑ دی یوں، اسی وقت وہ کاڑی سرسبز و شاداب درخت بن گئی۔ پھر اللہ کے حکم سے جب آپ نے حکم دیا تو وہ پھر درخت ایک کاڑی میں تبدیل ہو گیا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا مہدی کو ڈھونڈتے ہو تو اس کے اخلاق میں ڈھونڈو، یہ کام تو گاروڑیوں کے کرنے کے ہیں۔ مہدی کا کام کرامتیں بتانا نہیں ہے، بلکہ مہدی کا کام وہ اخلاق نبوی جس کو قائم کرنے کے لیے رسول اللہ دنیا میں مبعوث ہوئے تھے، ان اخلاق نبوی کے قائم کرنے کے اعادے کے لیے اللہ نے مہدی کو دنیا میں مبعوث فرمایا۔ اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ اسلام معجزوں سے کرامتوں سے نہیں پڑتا۔ اسلام کے بڑھنے کے لیے وہ اخلاق نبوی چاہیے۔ آج مسلمان کو دیکھ کر اگر لوگ یہ کہیں تو کیا بری بات ہے کہ مسلمان کسی کا مال کھینچ لیتا ہے، مسلمان کے ساتھ کبھی معاملہ کرنے کی نوبت آئے تو وہ ظلم کرتا ہے۔ آقا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار اور ان کے اخلاق دیکھیے، دنیا کے سامنے تم نے اپنے بھدے اسلام کو رکھا۔ اگر رسول اللہ کے اسلام کو رکھتے تو ساری دنیا تمہاری مٹھی ہو جاتی اور ہاتھوں ہاتھ لے لیتی تمہارے پیام کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، دو اصحاب وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی رسول تھے اور ایک یہودی تھا منافق۔ ایک دوسرے صاحب راستے کی دوسری طرف سے آ رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چون پر نظر پڑی، وہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے یوں آڑ میں۔ کیا بالکل ایسا، ان کو دیکھے چھپ گئے دیوار کی آڑ میں۔ اب یہ دو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک مسلمان اور ایک یہودی۔ یہودی نے طنز کرنا شروع کیا، بھائی تمہارا آقا، تمہارا نبی، اللہ کا رسول غالباً کچھ پیسے باقی ہوگا اس کے۔ جو ہی دیکھا اس کو چھپ گیا۔ اب وہ جو مسلمان صاحب تھے ان کے تو
سینے میں آگ لگ گئی، وہ بے چین ہو گئے. وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پر سے قربان، مجھے بتائیے آپ کتنے پیسے ان کو دینا باقی ہے؟ میں گھر بیچ دوں گا، سواریاں بیچ دوں گا، جو تصرف میں ہے میرے وہ سب بیچ دوں گا، ضرورت پڑے تو اپنے گھر والوں کو بیچ دوں گا، ضرورت پڑے تو میں خود بھی بک جاؤں گا، لیکن آپ کا قرض ادا کروں گا. میں اپنے آقا کو دنیا میں کسی کے سامنے شرمندہ نہیں دیکھ سکتا. اب وہ صحابی ہیں، ان کے جذبات، ان کی محبت وابستہ ہے اپنے آقا سے. اللہ کے رسول تبسم فرمائے. دیکھیں کیا کمال ہے، اللہ کے رسول تبسم فرمائے اور فرمایا بھائی میں اس کے کوئی پیسے دینا باقی نہیں ہوں، الٹا اس نے مجھ سے کچھ رقم لی ہے. مجھے یہ خیال آیا جب میں نے اسے دیکھا کہ کہیں اس کی نظر میرے چہرے پر پڑے اور مجھ پر پڑے اور اس کو یہ احساس ہو کہ مجھے رسول اللہ کو پیسے واپس ادا کرنے ہیں، تو وہ لمحہ بھر کے لیے اس کے دل پر جو گزرے گی، وہ جو شرمندگی کو محسوس کرے گا، میں اسے اس احساس سے بچانے کے لیے خود چھپ گیا، لیکن اس کو اس احساس سے بچا لیا. یہ کردار تھا مسلمانوں کا دنیا کے سامنے رکھنے کا. اور آج آپ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو اپنے بھائی کو بھی پیسے دیں اور مدت گزر جائے، کیا بات ہے بھائی بہت دن ہو گئے نظر نہیں آ رہے ہو، بہت بڑے ہو گئے، ڈھونڈنا پڑتا ہے تمہیں ملنے کے لیے. جب ضرورت تھی تب بھی اسی طرح غائب تھے، اب ضرورت پوری ہو گئی واپس دینا ہے تو چھپتے پھر رہے ہو. یہ ہمارا لہجہ ہے آج کا. دنیا کے سامنے کیا کردار پیش کریں گے، کیا کردار پیش کریں گے دنیا کے سامنے. اچھا حال ہی میں ایک ایسا واقعہ ہوا، میں سمجھتا ہوں وقت ہے اپن بات کر سکتے ہیں نا ہم لوگ. جی کووڈ-19 آیا ہمارے پاس. ہم ہر ہفتے کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کرتے ہیں، تو اس کا سلسلہ چل رہا تھا. جب مجھے معلوم ہوا کہ بھئی انڈیا میں آ گیا، شریف تک آ گیا، تو کم و بیش میں سمجھتا ہوں فبروری کی 18-19 تاریخ کے قبل میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم کو یہ سلسلہ روک دینا چاہیے، اور مساجد میں جب تک کہ ابھی گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کا اعلان یا کوئی ڈائریکشنز نہیں دیے، ہم نے خود سے اپنے دین کے شعور کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، ان حالات میں ہم کو یہ کام کرنا چاہیے کہ لوگوں کو جمع نہیں کریں گے. لوگ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھیں، بالکل حسب ضرورت 2-4 آدمی دور دور ٹھہر کے آئے، نماز پڑھ لیں، اذان دے لیں اور مسجد کو آباد رکھیں، اتنا کافی ہے. لوگوں کو جمع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کینسل کر دیا اور ایک اپیل کی لوگوں سے کہ برائے کرم مساجد نہ جائیں، گھروں میں نماز پڑھیں اور سوشل ڈسٹینسنگ جس کو بعد میں نام دیا گیا، ہم نے کہا لوگوں سے دوری بنائے رکھیں تاکہ ایک سے دوسرے کو مرض لگنے کا خدشہ دور ہو جائے، اور جہاں تک ہو سکے احتیاط سے کام کریں. ایک ویڈیو جو ہے میں نے ایک اپیل کی، تو اسی اثنا میں 2-4 چیز جو ہے پلٹ کے اس کے جواب میں، کچھ تو اس کے جواب میں تھے اور کچھ تو باہر کے غیر مذہبی لوگوں کے بھی تھے. تو میں نے دیکھا کہ ان آڈیوز میں ان لوگوں نے جو آرگیومنٹ کیا، کس طرح اسلام کی وقت کو، کس طرح اسلام کے وقار کو پامال کیا ہے. دیکھیے آپ مسلمانوں نے، آج دنیا میں مسلمانوں کو جو تکلیف ہے اور اسلام کو جو نقصان ہو رہا ہے، تو یہ جاہل ملوں کی وجہ سے ہو رہا ہے. اس ملے نے نہ خود کو سمجھا نہ دین کو سمجھا، اور آپ کو جو ہے قیامت اور آخرت کی خبر دینے آیا ہے. وہ کہتے ہیں اگر بیماری لگ جائے، بیماری آ جائے، تو مسجد سے زیادہ بہتر جگہ کون سی ہے مرنے کے لیے؟ اب آپ یہ بولیں گے ارے واہ کیا بات بولا، مسجد میں موت آ گئی تو شہید ہے، نماز میں مر جائیں گے. اب ہمارے پاس کے کچھ بہت زیادہ معتبر علماء ان کی دیکھا دیکھی، مساجد آپ ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ کی ذات پر توکل کریں، مسجدوں کو جائیں، نماز وہاں پڑھیں. اگر موت آ جائے آپ کو مسجد میں تو سیدھا جنت کا راستہ ہے، ساری مغفرت ہو جائے گی، سارے گناہ دھل جائیں گے. ہمارے پاس کے علماء بھی اپیل کر دی. میں اکیلا پڑ گیا،
नात में आपने भी सुना एक शेर, हाय तुम्हारे शौक ने मुझको तो तन्हा कर दिया, हाय तुम्हारे शौक ने मुझको तो तन्हा कर दिया, बस मुझे तुमसे है गरज, मुझसे भी तुम रखा कर, बस मुझे तुम्ही से है गरज, मुझसे भी तुम रखा कर। ये दुनिया किधर जाती है, क्या करती है, मेरे बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। मेरे खून में ये बात है कि मैं गाजियों का भी बच्चा हूं और शहीदों का भी बच्चा हूं। मुझे किसी का खौफ नहीं है, और खौफ किस चीज को कहते हैं वो एहसास कभी दिल से गुजरा ही नहीं, वो एहसास कभी हमने महसूस किया ही नहीं। मैंने जवाब में ये कहा, अरे अक्ल के अंधे, मस्जिद में तुझे मौत नहीं आएगी, तुझे बीमारी लगेगी। वहां से तू घर बीमारी लेके जाएगा, सारे घर वालों को मुब्तला करेगा बीमारी में। हुकूमत को जब मालूम होगा तो एम्बुलेंस में आके तुझे सरकारी दवाखाने में ले जाएंगे। मौत तुझे सरकारी दवाखाने में आएगी और सरकारी मुलाजिम शेवल में डाल के किसी बाहर वाले के कब्रिस्तान में ले जाके तुझे गाड़ेंगे। अगर बाहर वाला है तो उसको ले जाके किसी शमशान में गाड़ेंगे, जहां उनको जगह मिलेगी वहां गाड़ेंगे। तो मौत तुझे मस्जिद में नहीं आएगी, बीमारी तुझे मस्जिद में आएगी, मरेगा तो तू सरकारी हॉस्पिटल में। अब ऐसे जाहिलों से अगर दीन चलने लगे जो ये कहे इस 21वीं सदी में कि बीमारी मुतादी नहीं होती, तो मैंने कहा ना मुझे ऐसा इल्म चाहिए, ना मुझे ऐसे उलमा चाहिए। मैं सिर्फ कुरान को ऊपर से देख लूं और नमाज पढ़ लूं तो काफी है ऐसे उलमा का शिकार होने से। तो मेरी मग़फ़िरत यूं भी मुमकिन है। आपको तो यह चाहिए था कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1550 साल पहले इन हालात में कैसे अमल करना चाहिए वो सिखाया था अल्लाह के रसूल ने। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब फलस्तीन फतेह हुआ तो जब जेरूसलम की कुंजियां आप हासिल करने गए तो वहां से शाम की तरफ तशरीफ ले गए। हजरत उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहां के अमीर गवर्नर मुकर्रर थे, वो शहर के बाहर तक आए और आके रास्ते में हजरत उमर से फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर वबा फैली हुई है, मैं आपको आगाह करने के लिए यहाँ तक आया हूँ। हजरत उमर ने फरमाया, अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही मौके के लिए ये इरशाद फरमाया है। उन्होंने कहा मैं यहां से पलट जाऊंगा। हजरत उबैदुल्लाह ने कहा, उमर क्या मौत से डर के पलट जाते हो? उन्होंने कहा मौत से डरना होता तो किसी जंग में हिस्सा ना लेता, सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल के पीछे चलता रहा। बल्कि मैं तो यहां पर वो अमल करता हूं जो मुझे मेरे आका ने सिखाया। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यह सिखाया है कि अगर मालूम हो किसी जगह वबा हो तो उस जगह दाखिल मत हो, और अगर तुम किसी जगह पर हो वहां वबा फैली हुई हो तो वहां से निकलकर किसी और बस्ती में न जाओ कि बीमारी तुम्हारी वजह से सारी बस्तियों में फैल जाए। यही तो किया है सारी दुनिया ने। आज 21वीं सदी में इतनी एडवांस लेबोरेटरीज के साथ, इतनी स्टडी के साथ अल्लाह के रसूल का दामन थाम लेते तो ये सारे मसाइल का हल हो जाता। और बदनसीब तो सबसे ज्यादा वो नहीं है बल्कि हमारे लोग हैं जिनको अल्लाह के रसूल की तालीमात मिलने के बावजूद उस पर अमल करने की तौफीक नहीं हुई और फैलाते रहे कौम में बीमारियां, फैलाते रहे। हमको उसवे रसूल को थामने की जरूरत है। मेहदी मुरादुल्लाह का उसवा अल्लाह के रसूल के उसवे से कोई मुख्तलिफ नहीं है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो किया मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम ने वही किया, और जो अल्लाह के रसूल ने नहीं किया मेहदी मुरादुल्लाह ने कहा ये करना मुझको रवा नहीं और तुमको भी रवा नहीं, तुमको भी नहीं करना चाहिए। अच्छा, आज एक मिसाल आपके सामने अर्ज करता हूं कि आपने एक लफ्ज सुना होगा बिदत हसना। भाई ये बिदत बड़ी अच्छी है, इससे कौम को फायदा हो रहा है, लोगों को करना चाहिए, ये करना चाहिए, इससे कौम को फायदा है, मुसलमानों को फायदा है। मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में आप जो है बिदअत से बड़ी नफरत फरमाते थे और लोगों को इस बात की तलकीन करते रहते थे कि अल्लाह के रसूल के उसवे को इख्तियार करो वरना तो इस्लाम तुम्हें नहीं मिलेगा, और इन बिदात से अपने दामन को छुड़ाओ, दामन से झटको इन बिदात को।
تو لوگوں نے کہا ہم تو بدعت حسنہ کو اچھا سمجھتے ہیں، فنکار ہم تو بدعت حسنہ کو اچھا سمجھتے ہیں، اب ہم وہ حسنہ کام جو ہے وہ کرتے ہیں۔ آپ صدقے جائیے، یہ جواب خلیفۃ اللہ ہی دے سکتا ہے، عام آدمی یہ بات کا جواب نہیں دے سکتا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی، ایسا کون سا حسنہ عمل تھا جو اللہ نے اپنے رسول کو نہیں سکھایا، اس نے نہیں کیا اور تم آ گئے ہو کرنے کے لیے؟ اللہ نے کوئی ایسا کام اپنے رسول سے پوشیدہ بھی رکھا ہے جس کو حسنہ کہا جا سکے؟ وہ ساری اچھائیاں جو ایک انسان کر سکتا ہے وہ اللہ نے اپنے رسول کو سکھائی اور اس پر وہ عمل کرتے رہے، تا دم آخر اس پر قائم رہے اور اپنے ماننے والوں کو وہی سکھاتے رہے۔ کوئی ایسا اچھا نیک عمل نہیں ہے جو اللہ کے رسول سے ان کی زندگی میں چھوٹا ہوا ہو۔ حسنہ، ابھی تم حسنہ ڈھونڈو، ہم کو حسنہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم مہدی کو چراغوں کتابوں میں نہیں ڈھونڈتے، مہدی کو کتابوں میں تم ڈھونڈو، ہم مہدی کو کتابوں میں نہیں ڈھونڈتے۔ میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ احادیث کی کتابوں میں دونوں باتیں لے کر چلتے ہیں۔ احادیث کی کتابوں میں باب الفتن میں جو احادیث آئی ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت جو چیزیں نمودار ہونے والی ہیں، جو واقعات وقوع پذیر ہونے والے ہیں، اس کی خبر دی ہے قیامت کے قریب۔ اس کو باب الفتن میں رکھا گیا ہے۔ اب اس میں کیسی کیسی باتیں ہیں آپ دیکھیے۔ کوئی باہر کی قوم غالب آ گئی تم پر اور اپنی دفاع تم نہیں کر سکتے یا جان پر کھیلنا نہیں چاہتے اپنے دین کے لیے، تو لوگوں نے کیا کیا؟ مہدی آئیں گے تو آزاد کریں گے۔ کیا کریں گے؟ مہدی آئیں گے تو آزاد کرائیں گے۔ کسی کو پیسے کی تنگی ہو گئی، کسی قوم کو پیسے کی تنگی ہو گئی، مہدی آئیں گے تو زمین سارے خزانے اگل دے گی۔ اب کسی کا بادشاہ عادل نہیں ہے، ظلم کر رہا ہے، لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ اب لوگوں کو یہ چاہیے کہ اس کے خلاف قیام کرے، پروٹیسٹ کرے، کھڑے رہے اس کے خلاف اور حق کو قائم کرے۔ مسلمان کا تو یہی شیوا ہونا چاہیے۔ نہیں ٹھہر سکتے، اپنی جان پہ نہیں کھیلنا چاہتے، اپنے بیوی بچے بہت عزیز ہے، زندگی، دنیا کی زندگی بہت پیاری، نہیں کر سکتے۔ کون کرے گا کام؟ مہدی آئیں گے تو عدل، ساری دنیا میں عدل قائم ہو جائے گا۔ میں یہ پوچھتا ہوں، میں مہدی موعود کو رسول اللہ کے برابر مانتا ہوں تو تم کو اعتراض ہے؟ میرا معصوم سوال دیکھیے آپ، میں رسول اور مہدی کو برابر مانتا ہوں تو تم مجھ سے اعتراض کرتے ہو۔ کیا رسول اللہ آئے تو ساری دنیا کی زمینیں اپنے خزانے اگل دی؟ تو پھر مہدی آئے تو کیا اگلے گی؟ کیا تم مہدی کو رسول اللہ کے اوپر سمجھتے ہو؟ میں یہی کہتا ہوں ہمارے لوگوں کو کہ کب تک ڈیفنس کرتے رہو گے؟ پلٹ کے چار سوال ان سے بھی تو کرو، وہ کب تک تم کو تنگ کرتے رہیں گے؟ ان کی زنبیل میں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، آؤ ہم سے سیکھ کر جاؤ اور ان سے پوچھو کہ کیا تمہارا مہدی تمہارے رسول سے بزرگ ہے جو اس کے آنے سے وہ ہوگا جو رسول اللہ کے آنے سے نہیں ہوا؟ ساری دنیا میں انصاف اور عدل اللہ کے رسول آنے سے پھیل گیا، تو پھر مہدی آ کے کیسا پھیلا دیں گے؟ ساری دنیا میں انصاف قائم کیسے کر دیں گے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ احادیث میں جو من گھڑت باتیں داخل کی گئی ہیں، مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت سے منسلک اس طرح کی سینکڑوں باتیں اس میں شامل کر دی گئی ہیں۔ کسی کو اپنے فخر پہ نصب، کسی کو کسی چیز کی ضرورت، ساری چیزیں احادیث میں ڈال دی گئی۔ حتیٰ یہ کہ وجہ حدیث کا فتنہ اس قدر قوی تھا کہ فلانا قسم کی پیاز کھانے سے جنت میں تمہارا گھر مقرر ہو جائے گا، تو لوگوں میں مشہور کر دیا گیا تو فلانا قسم کی پیاز بکنے لگ گئی۔ لوگ خریدنے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فلانا قسم کی پیاز کھاؤ جنت میں تمہارا مکان مقرر ہو جائے گا۔ تو
مہدی کے تعلق سے اس قسم کی باتیں جو احادیث میں آئی ہیں، تم پہلے ان باتوں کا جواب دو، پھر ہم تم کو مہدی کتاب سے ہی بتائیں گے، لیکن حدیث سے نہیں بتائیں گے، قرآن سے بتائیں گے۔ مہدی کی آمد تم کو ہم حدیث سے نہیں بتائیں گے، مہدی کی آمد ہم تم کو قرآن سے بتائیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم۔ اے ایمان والو، اگر تم میں سے کوئی دین سے پھر جائے، یاد رکھنا ان قریب اللہ ایک نئی قوم کو لے آئے گا، یحبہم ویحبونہ، وہ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کرے گی۔ آئے کیا بات ہے، کیسی بات ہے! اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کس امت سے، یا ایھا الناس نہیں کہہ رہا ہے اللہ، یا ایھا المسلمون بھی نہیں کہہ رہا ہے اللہ، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لانے والوں سے مخاطب ہو کے اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے اگر کوئی پھر جائے دین سے، تو اللہ ان قریب ایک نئی قوم کو لائے گا۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دین سے پھر جانے کی جو بات کی ہے اس نے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے مسلمان کافر ہو جائیں گے، مشرک ہو جائیں گے، اللہ کے رسول کو بحیثیت نبی ماننا چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ مرتد کیسے ہوں گے؟ بھئی ایک عام سوال ہے، مجھے آتا ہے تو آپ کو بھی آنا چاہیے۔ ایک سوال جب میرے دل میں پیدا ہو سکتا ہے تو آپ سب کے بھی دل میں پیدا ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو تو اس سوال کے ساتھ اس کا جواب بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ فرنٹ فٹ پہ جا کے بیٹنگ کرو اور ان کے چھکے چھڑا دو۔ کل کے دن تم کو دیکھ کے ادھر سے آتے آتے ادھر سے بھاگ جانا۔ اب تو فرنٹ فٹ پہ کھیلیں گے، بس بہت ہو گیا ڈیفنس۔ ان سے یہ پوچھو کہ ارتداد کے معنی کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ وہاں پر آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارتداد کی خصوصیت بھی بیان کر چکا ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کلمہ پڑھنا چھوڑ دے تو میں اسے کلمہ پڑھا دوں، کوئی دوسرا کلمہ پڑھنے والا لے آؤں، کوئی نماز چھوڑ دے گا تو میں کوئی دوسرا نماز پڑھنے والا لے آؤں گا، کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنا چھوڑ دے گا تو میں کوئی اور روزہ رکھنے والا لے آؤں گا۔ دیکھیے آپ کیسی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ ارشاد فرما رہا ہے یحبہم ویحبونہ کا مطلب یہ ہے کہ لوگ مسلمان مرتد ہونے کا مطلب یہ ہوگا کہ نمازیں بھی پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکوٰۃ بھی ادا کریں گے، توحید پر اقرار بھی کر لیں گے، لیکن اللہ سے ان کے دلوں میں جو محبت ہونی چاہیے وہ ختم ہو جائے گی، تو من یرتد منکم کے اس زمرے میں آ جائیں گے۔ تو انشاءاللہ اللہ ایک نئی قوم کو لے آئے گا، اور اللہ لے آیا مہدی موعود کی قوم کو، اور مہدی موعود کی قوم نے خراسان کے میدان میں دنیا کو بتایا کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ ارے تم کو ایک سے دوسرے وقت اگر کھانا نہ دے تو تم کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ ہائے صدقے جائیے میرے آقا کے ان فقیروں کے، کئی دن کے فاقے اپنے آقا کے پیچھے ہجرت کیے جا رہے ہیں، چلے جا رہے ہیں، چلتے چلتے پاؤں میں چھالے آ گئے، بھوک سے پیٹ جا کر پیٹ کو لگ گیا، جسم پہ ایک رتی گوشت باقی نہیں۔ میرے آقا مہدی موعود نے ایسے مقام پر جو حضرت نے توکل کا حوالہ دیا، قوم مہدویہ سے بڑھ کے توکل کا معاملہ دنیا کی کوئی قوم پیش نہیں کر سکتی۔ میرے آقا مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا اگر راستے میں چلتے چلتے کوئی پتا نظر آئے تو توڑ کے کھا تو لو، ہاں خیال رکھو، ہاتھ بڑھاؤ تو پہلا پتا اگر
یہ اخلاق جو پیش کر سکتا ہے دنیا میں، اس سے بڑھ کے کون مہدوی ہو سکتا ہے؟ کسی کتاب کی ضرورت نہیں، تم رکھ لو ساری کتابیں، ساری کتابیں تم رکھ لو. پہلے تم 2 رکعت نماز میں احادیث میں اتفاق کر کے تو آؤ، پھر مہدی کے مسئلے میں ہم سمجھاتے ہیں تم کو. پہلے 2 رکعت نماز تو پڑھ لو تم اتفاق سے، پہلے اپنے جھگڑے تو سلٹا لو، پھر بعد میں ہمارے پاس آنا. ہم تو قرآن سے بات کرنے والے لوگ. مذہب ما کتاب اللہ، ہمارا مذہب کتاب اللہ ہے، اور ہم سنت رسول اللہ. لوگ بداحتیاطی سے کہتے ہیں مہدی ماؤد نے سنت رسول اللہ نہیں کہا. مذہب ما کتاب اللہ وہ اتباع رسول اللہ کہا ہے، سنت نہیں. سنت میں صحابہ وغیرہ سب شامل ہیں، اور یہ ساری احادیث شامل ہے. راست رسول اللہ نے جو کیا وہ مہدی مراد اللہ نے کر کے بتایا. تم میٹھا کھانا سنت ہو کہہ کر میٹھا تو کھاتے ہو، فاقہ کرنے کی سنت تو ہم نے لے لی. تم کھاؤ میٹھا، فاقے تو ہم نے کیے، اور اختیاری فاقے کیے. اجماع اہل اسلام اس بات پر متفق ہے کہ اللہ کے رسول نے جو فاقے کیے وہ اتفاقاً ان پر مجبوری کی حالت نہیں تھی. وہ فاقے انہوں نے اختیاری فاقے کیے، اپنی مرضی سے فاقے کیے. حد یہ ہو گئی تھی کہ خمس اور فے قائم ہو جانے کے باوجود فتوحات پہ فتوحات، ادھر سے مال غنیمت آ رہا ہے، ادھر سے مال غنیمت آ رہا ہے، ہر طرف سے مال و دولت آ رہی ہے مدینہ منورہ کی طرف. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خمس اور فے کا قانون مقرر تھا. ازواج مطہرات کو منافق عورتوں نے سکھایا کہ تمہارا شوہر تو تم کو تمہارا حق نہیں دیتا، خمس اور فے جو حق اللہ نے تم کو دیا ہے اس میں سے بھی اگر وہ دے دے تو تمہاری زندگی بڑی آسانی سے گزرے گی. وہ خود بھی فاقہ کرتا ہے اور تم کو بھی فاقہ کرواتا ہے. رسول اللہ نے چھوڑ دینا، طلاق دے دینا ساری بیویوں کو ایک ساتھ، اس بات کا ارادہ کر لیا، لیکن اس بات کا فیصلہ نہیں کیا کہ مجھ کو جو پیسہ آتا ہے وہ دے کر میں اپنی بیوی کو راضی کر لوں. تمہاری بیوی منع کر دے تو تم گھر کے باہر نہ نکلو. اس کی ضرورت پر نہ کہنا تو بہت دور کی بات ہے. اگر تم کو پان بیڑی کی عادت ہے تو 10 روپے اس سے من کے جانے کی نوبت ہے. اللہ کے رسول نے جو کیا مہدی مراد اللہ نے وہ کر کے بتایا، بیانی نہیں، زبانی نہیں، کر کے بتایا. کسی بدعت کو مہدی ماؤد نے قبول نہیں کیا، اپنے دین میں داخل نہیں ہونے دیا. آج ہمارا یہ حال ہے کہ جس مقام پر مہدی ماؤد نے جو ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو اللہ نے مبعوث فرمایا ایمان کچھ مجذوبوں میں باقی رہ گیا تھا. مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ دور بھی ایسا ہے کہ جس میں مہدویوں میں بھی کچھ چنندہ ایسے گوشہ نشین ہیں جن کے اندر ایمان اب باقی رہ گیا، ورنہ تو ساری زبانی جمع خرچ کی باتیں، عمل کی طرف کوئی مائل نہیں. ہمارے اخلاق، ہمارے کردار، ہمارے رویے رواداری پر مبنی ہے. لوگوں کی مروت، بھائی کیا کہے گا، بہن کیا کہے گی، خالہ کیا کہے گی، ماموں کیا کہے گا، دوست کیا کہے گا، کاروبار کیسے کریں گے، ڈیلنگ کر رہے ہیں، اس سے کچھ مال لے رہے ہیں، اس کو کچھ مال دے رہے ہیں، برا مان جائے گا تو کاروبار خراب ہو جائے گا. پڑھنے کالج میں جا رہے ہیں، ساتھ میں دوسرے دوست، ارے بھائی ہم میں ان میں فرق ظاہر ہو جائے گا تو پھر ساتھ وقت گزارنا مشکل ہو جائے گا، لہذا چل رہا ہے، چل رہا ہے، دوستی کیوں خراب کرتے ہو. یہ جو رواداریاں ہیں، یہ جو مروتیں ہیں، اس کے تعلق سے مہدی ماؤد علیہ السلام نے ایک بڑی اچھی مثال ایک واقعے کے طور پر بیان کی ہے. ایک مردار خور کے تعلق سے بیان کیا. ایسے لوگ جو مردار کھاتے ہیں، انسانوں میں مردار یعنی حلال کیا ہوا نہیں، مردار کھا لیتے ہیں گوشت. ایک مردار خور کو اللہ نے توفیق دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، وہ مسلمانوں کے دائرے میں آ گیا. اس کا دل ایک دن چاہا، اس نے ارادہ کیا کہ جائے اور اپنے رشتہ داروں سے ملا، ماں ہے، بھائی ہیں، بہنیں ہیں،
رشتے وہی جو مروت کرواتے ہیں. شوہر کو بیوی مجبور کر دیتی ہے حلال کے دائرے سے باہر جا کر حرام لے کے آنے پر تاکہ اس کی ضروریات اس کی خواہشات پورے ہوں. بچے کو کچھ چاہیے, ماں کو کچھ چاہیے, باپ کو کچھ چاہیے, بھائی کو کچھ چاہیے. آدمی مجبور ہے. آج کے کمپٹیٹیو انوائرمنٹ میں آدمی اتنا مجبور ہے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کہ سود پہ پیسے لینا دینا, بینکوں میں رکھ کے کھانا, یہ ساری چیزوں کو اپنے لیے روا کر چکا ہے. اپنے ضمیر میں جھانک کر دیکھنے کی کسی کو فرصت نہیں ہے. وہ فاقے, وہ توکل, وہ فقیری کی باتیں تو بہت پرانی ہو گئی. آج تو ہم بھی ان جیسے ہو گئے. خواہش تو تھی, زبان سے بول تو رہے تھے, ہم بھی سننی تم بھی سننی, ہم بھی سننی تم بھی سننی, ہو گئے. عمل سے بھی اب باقی کیا رہ گیا؟ وہ صرف شناخت باقی رہ گئی اور وہ کھٹک رہی ہے. وہ ختم ہو جائے گی تو ہم بھی تم بھی سب ایک ہو جائیں گے, سب مل بانٹ کے کھائیں گے آرام. یہی تو چاہ رہے ہیں. مسئلہ حل ہو جائے, سب مل جائیں. کیسے مل جائیں گے؟ کیسے مل جائیں گے؟ تو وہ مردار خور جو ہے اپنے رشتہ داروں سے ملنے کے لیے پہنچا. بہت دور کی مسافت طے کر کے اپنے رشتہ داروں سے جب ملنے پہنچا تو انہوں نے استقبال کیا. وہ اپنے رشتہ داروں سے ملا. کھانے کا وقت آیا. انہوں نے کہا کھانے کا وقت ہے, اگر تم چاہو تو کھا لو. ہمارے پاس یہ کچھ روٹیاں ہیں اور گوشت کا سالن ہے, لیکن تم جانتے ہو وہ کیا ہے. یعنی وہ مردار گوشت سے بنا ہوا سالن تھا. اس نے کہا نہیں وہ تو مردار میں نہیں کھا سکتا, میں کلمہ پڑھ چکا ہوں, مومن ہوں, وہ مردار کو میں ہرگز نہیں کھا سکتا. اچھی بات ہے, یہ روٹی ہے, تم کھا لو. ٹھیک ہے, لاؤ تھوڑا پانی دے دو, میں پانی میں ڈبو کر روٹی کھا لیتا ہوں. اب وہ بیچارہ پانی میں روٹی ڈبو کے کھانے لگا تو اس کے گلے میں حلق میں روٹی پھنسنے لگی. اس نے کہا اچھا جان دو, اللہ معاف کرنے والا ہے, وہ شیروا تھوڑا ڈال دو, تھوڑا سا وہ شیروا ڈال دو. گوشت نہیں کھاؤں گا, بس شیروا ڈال دو. تو اس کے رشتہ دار وہ برتن ڈھلکا کے اس کا شیروا اس کی پلیٹ میں ڈالتے رہتے ہیں. اب وہ جب اتر رہا تھا تو اندر جو ہے کچھ گوشت کی بوٹیاں آگے پیچھے ہل رہی تھی. اس کی نظر اس پر ٹکی ہوئی تھی. دیکھا پھر بولا اب جو ڈھلک رہا ہے اسے ڈھلک جانے کا, سب جو بھی ہے بعد میں دیکھیں گے. تو وہ مردار جو ہے ڈھلک گیا, پلیٹ میں ڈال لیا اور وہ سب کھا لیا. اس کا ایمان چلا. پیٹ میں کیا جاتا ہے اس کی بڑی اہمیت ہے. پیٹ میں کیا جاتا ہے اس کی بہت اہمیت ہے. ہمارے نظام الدین اشرفی صاحب نے جو ابھی میری آپ کے سامنے نعت سنائی, اس میں ایک شعر ہے کہ منزل حق کی راہ کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ منزل حق کی راہ کو چھوڑنے والے کون ہیں؟ بطن میں لکھا ہے, میں نے آپ کے لیے آسان لفظ پیٹ استعمال کرتا ہوں. پیٹ میں ان کے کیا گیا؟ پیٹ میں ان کے کیا گیا؟ کیا ہے غذا پتا کرو. کچھ ایسا حرام کھائے ہوں گے ضرور, اس وجہ سے ہی تو گئے ہیں, ورنہ تو جب تک ان کے پیٹ میں حرام نہ جاتا ان کا ایمان ان کے جسم سے نہیں نکلتا. اور آپ یہ مرتد دین کی تحقیق کر کے دیکھ لیں, ایک ایسا مل جائے تو لا کر مجھے بتانا اور میری داڑھی پکڑ لینا جو اللہ اور اس کے دین کے لیے آپ کو چھوڑ کر گیا ہو. پیچھے اس کی سٹوری دیکھیں گے, یا کسی عاشقی کی وجہ سے گیا ہے, یا کاروباری موقعوں کے لیے گیا ہے, یا نوکری کے لیے گیا ہے, یا دوستی کے لیے گیا ہے, یا سماجی معاملات کی ضرورت کے لیے گیا ہے. اللہ اور اس کے دین کے لیے جانے والا ایک مرتد نہیں بتا سکتے آپ مہدویت کا. اور بالخصوص ہمارے پاس تو ہم نے تحقیق کر کے یہ نتیجے کو ہم پہنچے ہیں کہ جتنے گئے ہیں ان کے بیک گراؤنڈ میں سود کا کاروبار یقیناً شامل ہے. اور ہمارے ہم منصب کچھ ناقابت اندیش تو نہیں کہوں گا کیونکہ دل یہاں پر بدتوفیق کہنا چاہ رہا ہے, تو اگر آپ اجازت دیں تو کہہ دیتا ہوں. ہمارے کچھ ہم منصب بدتوفیق لوگ ان کے گھر میں جا کے کھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا کر کے آتے ہیں, اللہ تیری آمدنی میں برکت دے.
وہ بیٹا حرام کما کے تیرے کو کھلایا، تیرا ایمان بھی نکل گیا، اور تو وہاں پہ اللہ سے دعا کر رہا کہ اس کی آمدنی میں اللہ برکت دے۔ یہ قوم کی حالت ہے۔ آئینہ دکھانا ہمارا کام۔ حضرت نے بہت اچھا کام کیا، مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ ایسے مردوں کی ضرورت ہے۔ مہدی موعود نے فرمایا مرد بنو، اگر تم میں دم نہیں ہے تو کسی مرد کے تابع ہو جاؤ۔ یہ مہدی موعود کا حکم ہے، مرد بنو یا کسی مرد کے تابع ہو جاؤ۔ آج ضرورت ان مردوں کی ہے جو تمہارے منہ پر تم سے یہ کہے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو، باز آ جاؤ، تمہاری آخرت خراب ہو جائے گی۔ یہ کہنے والوں کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ حضرت نے ایک بات کہی، عاملوں کے پاس اور آگے ڈنڈے بنوانے والے لوگوں کے پاس کی بات، جانے کی بات، یہ بڑا عام چلن یہاں پر ہی نہیں ہے، سارے ہندوستان میں، ویسے تو ساری دنیا میں ہی ہے، لیکن مہدویوں میں ہو جانا یہ بہت بری بات ہے۔ میں آپ کو کہوں کہ اس سلسلے میں مہدی موعود کا کیا حکم ہے۔ میرے آقا نے فرمایا تعویذ دینا، گنڈا دینا، پلیتا لکھ کے دینا، کیلا پڑھ کے دینا، کاڑی پڑھ کے دینا، نیمبو پڑھ کے دینا، کوڑی پڑھ کے دینا، کیا کیا پڑھ کے دیتے، پھول پڑھتے، نیمبو پڑھتے، اور کیا پڑھتے، وہ چڑیا، کالی چڑیا پڑھتے، سفید مرغا پڑھتے۔ لال گڑی کو بلا کے مرغے وار رہے ہیں آج کل پہ ہمارے پاس، شاید اس کے پاس جن کے دائرے کے فقیروں کی یہ تاثیر ہے، تھوک دے تو چٹان پر سونا ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہاں لال گڑی کو بلا کے سفید مرغے اتار رہے ہیں۔ جو کام زندگی میں وہ حضرت نے کیا نہیں ہے، اور اس سے انہوں نے اتنی نفرت کی ہے جس کام سے، وہ کام تم ان کے پاس جا کے کر رہے ہو، اس کی بلا اترنا تو دور کی بات ہے، اگر ایک آدھ بلا ان کے پاس رکھی ہوئی ہوگی تو وہ تیرے پہ چلا کے بھیجیں گے، تیری تو کیا اترتی ہوئی بلا۔ مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا یہ سب تو بہت دور کی بات ہے، جس نے اس ارادے سے سفید کاغذ پر کالی لکیر کھینچی وہ خدا کی قسم مشرک ہے۔ مہدی کا فرمان ہے، میں کبھی تعویذ نہیں دے سکتا، نہیں لکھ سکتا، فرمان مہدی ہے جس نے سفید کاغذ پر کالی لکیر کھینچی سمجھ لو وہ مشرک ہے، مشرک، مطلق مشرک۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ضرور سناؤں گا۔ یہ جب بات نکلی ہے، میں نے تمہید حضرت کی تقریر کی بنیاد پر ہی تمہید باندھ لی، تو اسی گفتگو کو لے کر چل رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ میں یہ سوچتا رہا کیا بات کروں آپ سے، آپ میرے لیے نہیں، میں آپ کے لیے نہیں، آپ کا ذوق کیا ہے، آپ کا شوق کیا ہے، آپ کی دلچسپی کیا ہے، یہ ساری چیزیں مجھے نہیں معلوم تھی۔ میں سوچتے رہا کیا بات کروں گا، مگر حضرت نے میرا کام آسان کر دیا۔ جب یہاں آ کر بیٹھا تو مجھے معلوم بھائی یہاں کی ضرورت کیا ہے۔ تو حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دائرے میں اطراف کے گاؤں والے ایک تڑپتا ہوا آدمی لے کر آئے۔ وہ تڑپ رہا ہے مچھلی کی طرح، زمین پر لوٹ رہا ہے۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا بھائی کون ہے، کیوں لائے ہو یہاں پر، کیا بات ہے، کیا تکلیف ہے اس کی؟ تو بولے اس کے کان میں گوم چلے گئی۔ گوم آپ جانتے ہیں، گوم جو کئی پیروں کی زمین میں سے نکلتی ہے، سینٹاپیڈ میلاپیڈ کہتے ہیں، کان کھجورا، وہ گوم اس کے کان میں چلی گئی۔ اب وہ جب عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ گوم کان میں چلی جائے تو کان کا پردہ پھاڑ کے جہاں جہاں اسے راستہ ملتا ہے وہ ڈیمیج کرتی ہوئی پھرتی ہے آپ کے اسکل میں۔ اب وہ بیچارہ تڑپ رہا ہے تکلیف میں۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھیے کیسے معصوم بزرگ تھے ہمارے پاس کے، ان کی معصومیت کے صدقے یہ ہوشیاروں کی ضرورت ہی ہم کو نہیں، یہ معصوموں کا دامن پکڑیں گے ہی تو مغفرت ملے گی، یہ ہوشیار لوگوں کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ حضرت شاہ دلاور رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بھائی اس کے کان میں اگر گوم گئی ہے تو اسے کسی ایسی جگہ لے جا جہاں سے لوگ اس کے کان سے گوم نکالے، میرے پاس کیلکولا ہے، میں کیا کر سکتا ہوں اس کا؟ کیسی معصومیت ہے دیکھیے۔ ان لوگوں نے کہا ارے
ایسی کیسی بات؟ اتنے بڑے مرشد ہیں آپ، ہزاروں لوگ آپ کے مریدین ہیں، ہزاروں جو ہے آپ کے چاہنے والے ہیں، یہاں پر بیٹھ کر دن رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آپ کوئی دکان میں دعا پڑھ کے پھونکی ہے ایسی جس سے اس کے کان سے خون نکل جائے. اب وہ پریشان حضرت شاہ جلال رضی اللہ عنہ، ارے میں کیا پڑھ کے پھونکوں اس کے کان میں؟ انہوں نے جواب دیا، ارے بھائی ہمارے مرشد ہم کو سکھائے نہیں، کان میں گھوم گئی تو کیا پڑھ کے پھونکنا ہے، میں کیا پھونکوں اس کے کان میں؟ مہدی ماؤد نے ہم کو سکھایا ہی نہیں، کان میں گھوم گئی تو کیا پڑھ کے پھونکنا ہے؟ اب اس کے کان میں کیا پڑھ کے پھونکوں میں؟ وہ لوگ اصرار کرتے رہے، ضد کرتے رہے. فقراء نے کہا، فنکار یہ پریشان لوگ ہیں، ضد کر کے آئے ہوئے ہیں، یہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں اس طرح، آپ کچھ بھی پھونک دو اس کے کان میں، اللہ کی مرضی جو ہونا ہے ہوتا ہے، یہ لوگ چلے جائیں گے یہاں سے. تو حضرت شاہ جلال کو تجویز پسند آئی. انہوں نے کہا اچھا لے کے آؤ یہاں پہ. ہمارے آقا نے ہم کو کان میں گھوم جائے تو کیا پڑھنا چاہیے نہیں سکھایا. ہم کو ہمارے آقا نے، ہمارے مرشد نے اللہ کا ذکر سکھایا ہے. ہم کو ہمارے مرشد نے اللہ کا ذکر سکھایا ہے جو ہم 24 گھنٹے کرتے ہیں. پھونکتا ہوں کان میں، گوم نکلے نہ نکلے اللہ کی مرضی، چل لے کے چلے جائے اس کو یہاں سے. انہوں نے کان میں جو ہی پھونکا، اللہ کی کرنی یہ ہوئی، اللہ کی مشیت کہ اس کے کان سے گوم نکل کر باہر آ کے گر گئی. تو معلوم اس واقعے سے یہ ہوا کہ اللہ سے اس کا فضل اگر چاہتے ہو تو کسی تعویذ میں نہیں، اللہ کے ذکر میں ڈھونڈو. کسی ملے کے پاس نہیں، کسی فقیر کے پاس جا کر ڈھونڈو، کسی عامل، کسی جادوگر، کسی سحر اور کہن کرنے والے کے پاس جا کر نہیں، بلکہ صراط مستقیم پر چلنے والے کسی سالے کے پاس جاؤ. بھلے ہی اسے کوئی منتر نہ آتا ہو، پھونک دے گا تو تمہاری بخشش ہو جائے گی، دنیا اور آخرت سنور جائیں گے. تو میرے آقا مہدی ماؤد کا دین، اس مقام سے میں یہ کہتا ہوں ساری دنیا ایک طرف ہو کر آ جائے، اللہ کے رسول کی راست سنت کے سب سے زیادہ قریب مہدویت کے مقابلے میں کسی کو پیش کر دے تو میں غلامی کرنے کے لیے تیار ہوں. مسئلہ یہ ہے آپ کے پاس فرصت نہیں ہے جاننے کی. آپ یہ چاہتے ہیں میں اپنا کام بھی کروں اور آپ کا کام بھی کروں. میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، تبلیغ کس نے؟ مہدی ماؤد نے کی، بندگی میاں نے کی، شاہ دلاور نے کی، شاہ نظام نے کی، شاہ نعمت نے کی. کس نے تبلیغ کی؟ یہ فقیر تھے جن کی زندگی دائرے میں گزری. ہمارا کام دائرے میں بیٹھ کے بیان کرنا ہے. آپ اپنے ساتھ اپنی شناخت لے کر دنیا میں جاتے ہو، سود کھاتے ہوئے دنیا میں جاؤ گے تو دنیا کہے گی مہدوی سود خور ہوتے ہیں. ناچتے ہوئے جاؤ گے سڑکوں پر تو لوگ کہیں گے مہدوی ناچنے والے ہوتے ہیں. بدعت میں ملوث پائے جاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے کہ مہدوی بدعتی ہوتے ہیں. اور دائرے سے مہدی ماؤد کا اسوہ لے کر اگر دنیا کے سامنے جاؤ گے تو ابوالکلام آزاد کی طرح ساری دنیا یہ کہے گی کہ یہ وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے عالم بالا سے دنیا میں نازل کیا اس کی طہارت کے لیے، جن کی صورتوں کو دیکھ کر لوگوں کو خرار آ جاتا تھا. وہ مہدوی کہاں ہے؟ اپنے ضمیر میں، اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے. تبلیغ کا کام کرنا میرا نہیں آپ کا ہے. ہر مہدوی بچہ دین کا ایک مجاہد سپاہی بن کر نکلے. سپاہی ہتھیار چلانے والا مہدوی نہیں ہوتا. سپاہی مہدوی سپاہی وہ ہوتا ہے جو کردار چلاتا ہے دنیا میں، اس کے کردار کا سکہ چلتا ہے دنیا میں، اس کے اخلاق کا سکہ چلتا ہے دنیا میں. دنیا اس کو اس کے اخلاق اور کردار کے لیے جانتی ہے. کہاں ہے؟ لوگ ہمارے پاس اپنے مسائل حل کرانے آتے ہیں اور تم جا کے فلانا جامعہ. اب تو ایک تو ہمارے پاس کا ایک ایسا بھی مرشد ہو گیا جو اپنے آپ کو دیوبندی بولتا ہے. اس کو فخر محسوس ہو رہا دیوبندی بولنے میں. ہمارے پاس یہ مرشدین جو ہے دیوبند کی تو کھال اتار دی ہے پوری.
علم غیب کے مسئلے میں. اور اگر اور بھی ہونا ہے تو باقی کا پوسٹ مارٹم کر کے بھی دے دیں گے اگر چاہتے ہیں تو. آ جاؤ. ہمارے اچھا ایک طرف ایسے بدماش ہیں اور دوسری طرف ایسے بدماش ہیں جو خانقاہی نظام لانا چاہ رہے ہیں مہذبیت میں. شوق ذوق کھیل کود لہو لعب سب کریں گے. کیا مہدی کا کتا بھی جنت میں جاتا. ایک ہمارے پاس کی بڈیاں جو ہے بڑا ظلم کرتی ہیں. اپنے نام لے کے مہدی سر پہ اوڑھ کے فوری بولیں گی مہدی کا کتا بھی جنت میں جاتا. کیا میری آرزو ہے میرے بیٹے کی شادی میں باجا بجاؤں گی. بیٹے کی شادی ہے میری, ایک گاڑی تو دینا چاہیے. اس کی آرزو کیسے نکلے گی؟ اگر تیرے باپ سے اگر تیرا شوہر پوچھتا تو گاڑی, گھر چاہیے, ساری سہولتیں چاہیے, مہندی چاہیے, رسم چاہیے, ناچ چاہیے, گانا چاہیے, سب چاہیے. اگر اس کا شوہر بھی اس سے اگر یہ پوچھتا کہ مجھے یہ ساری چیزیں دے تو اس وقت کیا ہوتا تھا, اس پر کیا بیتتی تھی. یہاں پر مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہم اپنے ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں. ہم اپنے ذمہ داریوں کو بھولے ہوئے ہیں. مہدی کا کتا بھی جنت میں جاتا ہے. پھر سن لیجیے, انہی بڈھیوں کی بات میں وہی فتویٰ دے رہا ہوں. مہدی کا کتا بھی جنت میں جائے گا, شرط یہ ہے کہ وہ کتا مہدی کا ہو. اور مہدی کا کتا ہونے کے لیے اس نقل پر عمل کرنا پڑتا ہے. مہدی موعود نے فرمایا تصدیق بندہ عمل کردہ نہ اقرار نہ اعتقاد مجرد. عمل کرو, عمل سے ہی مہدویت قائم ہے. کتابوں میں مہدویت اگر پیش کرنی ہوتی تو ہمارے لوگ الماریاں لگا دیتے لکھ کے. آج آپ کو اپنے کردار کی طرف دیکھنا چاہیے. آپ اور میں, ہم دونوں مل کر قوم کو نقصان پہنچا رہے ہیں. میں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے کروں اور آپ اپنی ذمہ داریوں کو ٹھیک سے پورا کریں اور اپنے آقا کے سامنے اپنا منہ بتانے کے قابل بنیں. اپنے آقا کے سامنے دیکھیے زندگی یوں گزر جائے گی. دیر کافی ہو گئی, 5-10 منٹ اور بات کریں گے. ایک آخری بات کہہ کے اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. اتنی رات تک میری مائیں بہنیں سب یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دے. زندگی یوں گزر جائے گی. اب ان گلیوں کو میں دیکھتا ہوں تو مجھے یاد آتا ہے میں اپنے نانا کے ساتھ یہاں پر وہ تلاؤ کے پاس لاون لینے جاتے تھے, ساگ بھاجی. یہاں پر ان کے ایک دوست کی دکان تھی آگے گھڑی کی, تو یہاں پر تھوڑی دیر رکتے تھے. میں چھوٹا بچہ ادھر ادھر بھاگتا, پھر ان کے ساتھ وہاں پر جاتے, وہ دادر اترتے, دادر اتر کے وہاں پہ ساگ بھاجی لیتے, پھر واپس گھر جاتے. اچانک مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ 30-35 سال گزر گئے اور میں آدھے سے زیادہ زندگی جی کے آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. وہ تو خواب نظر آ رہا ہے مجھے. تو 25-30 سال کدھر گزر گئے مجھے محسوس نہیں ہوا. زندگی ایسے ہی گزر جائے گی. نہ یہ جوانی باقی رہے گی نہ بچپن باقی رہے گا. بڈھے تو یہ کووڈ میں پورے کلیئر ہو گئے, پورا لاٹ کلیئر ہوگا. ہمارے پاس کا تو حیدرآباد میں پورا لاٹ کلیئر, کچھ نہیں چھوٹا. ایک آدھ وہ اندر سے کیا کھا رہے تھے, کاجو بادام شروع سے وہ بچ گئے, باقی تو سب چلے گئے. میں بھی جاتے جاتے آ گیا. میں تو سمجھا پورا کالا مگر مسکال پہ گئی وہ بات. موت دیکھتے دیکھتے آ جائے گی, مرنے کا وقت آ جائے گا, اور وہ مرحلہ بڑا دردناک ہوتا ہے, موت کا مرحلہ. اللہ نے کلام مبین میں ارشاد فرمایا منہا خلقناکم, تم کو ہم نے اس مٹی سے بنایا ہے, وفیہا نعیدکم, اور پھر اسی میں لوٹائیں گے, ومنہا نخرجکم تارۃ اخری,
اور ایک مرتبہ اور اسی مٹی سے تمہیں پھر اٹھائیں گے. بات صرف یہاں جی کے مر جانے کی ہوتی تو ڈرنے کی ضرورت نہیں تھی. کچھ بھی کر کے مر جاتے تھے, کھیل کے کود کے عیش و عشرت کر کے جو بھی کرنا تھا کر کے مر جاتے. مٹی مٹی میں مل گئی, کوئی ٹینشن کی بات ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ اللہ ایک مرتبہ اور وہاں سے اٹھائے گا. وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری, اور ایک مرتبہ اور وہاں سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو اسی مٹی سے اٹھائے گا. آپ غور فرمائیے موت کا مرحلہ کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت معاذ سے, کیا تم جانتے ہو کہ موت کیسے آتی ہے؟ انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول بہتر جانتا ہے. تو ایک غیر مقبول اللہ کی بارگاہ میں جو بندہ مرتا ہے اس کی موت کیسے آتی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جا وہ ململ کا کپڑا لے کے آ. وہ کپڑا لینے گئے, انہوں نے کہا اسے پانی میں بھگو لے. تو بھگو لیا. میدان کی طرف گئے اور عرب علاقوں میں ایک مخصوص قسم کے کانٹے کا جھاڑ ہوتا ہے. تو بالکل اس کے کانٹے اتنے قریب اور جھاڑ چھوٹا سا گول پودا ایسا شرب بنا ہوا ہوتا ہے وہ, اور اس کے کانٹے زگزگ گنجان ایک دم قریب اتنے قریب کہ بیر گر جائے اس کے اندر تو اس کو نکالنا ناممکن ہے. ایسا جھاڑ ہوتا ہے. اللہ کے رسول نے کہا یہ کپڑا اس پہ اڑا دے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر کپڑا اس کو لگ جائے تو پھٹے بغیر نکلے گا نہیں. اب تو اس پہ اڑانے کی بات کر رہے ہیں تو اڑا کے بھول جانا پڑے گا. اللہ کے رسول نے کہا اڑا دے, میں کہہ رہا ہوں. وہ کپڑا اڑا دیا. اللہ کے رسول نے کہا اب نکال. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو پہلے ہی کہا آپ سے نہیں نکلے گا, یہ کیسے نکلے گا؟ کانٹے پورے زگزگ ادھر ادھر ہو گئے کپڑے میں, وہ بھی کچا کپڑا ململ کا ہے, لپٹ گیا سارے کانٹوں میں. اللہ کے رسول نے نکال, کھینچ. ان پہ ہیبت تاری, کھینچنے لگے. اللہ کے رسول نے زور لگا کھینچ. تو جب بہت طاقت لگائی انہوں نے تو کپڑا تار تار ہوتا ہوا, پھٹتا ہوا, چیتڑے ہوتا ہوا, ٹکڑے ہوتا ہوا نکلا کانٹوں کے درخت سے. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے, ایمان سے محروم مرتے ہیں, ان کی روح اس طرح نکالی جاتی ہے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ. روح دہل جائے موت کے منظر کے خیال سے. کس کو خیال ہے؟ چل رہا ہے کیا چل رہا ہے؟ ہاں موبائل میں بھی. آپ یقین جانیے مجھے ایڈوانس لیول کی فزکس سیکھنا تھا. وہ سیکھنے کے لیے اگر میں کہیں ٹیوشن کو جاتا تو کم از کم 1 لاکھ روپے خرچنا پڑتا تھا. میں یوٹیوب پہ سیکھا اور ایسے لیکچرز ملے جو 2 لاکھ روپے دے کے بھی نہیں مل سکتے تھے, فری میں. ٹیکنالوجی اگر آپ اپنی بہتری کے لیے اگر استعمال کرتے تو اچھا ہوتا. اللہ کے رسول نے غیبت سے منع فرمایا. اس کا قصہ مت سنو, اس کا قصہ مت سنو, اس کی بات مت کہو, اس کی برائی اس کے سامنے مت کرو, اس کی برائی اس کے سامنے مت کرو. اللہ کے رسول نے کہا لوگوں کی اصلی کہانیاں تو ایک طرف ہیں, وہ تو سنتے سناتے ہی ہیں فونوں پر. ارے یہ فکشنل جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کی بہو نے تھی کہتے, اس کی نند وہ نے تھی, اس کی خالہ یہ تھی, اس کے ساتھ اس کا شادی ٹوٹ گئی, اس کے ساتھ اس کی شادی. یہ کئی کی کہانی ہے, اپنی پریشانی بولتے اپنے کو. جس کی پریشانی اس کو بولتے ہیں, اپنے گھر کی تو حل نہیں ہو رہی, اس کی دیکھ کے پریشان ہے. اس کا شوہر چھوڑ کے چلے گا, خدا غارت کرو اس کو. ارے تیرے شوہر کو تو پہلے خوش کر, تیری مغفرت کا کام کر, اس کے واسطے کیا خدمت کر سکتی دے. اچھا آدمی وہ دیکھ رہا سیریل, کیا وہ بہترین 3 پیس سوٹ, آدھا گنجا ہو گیا مگر بالوں والا ہیرو دکھ رہا. اس کے بالا وہ بھی آدمی ٹھہرا, بھاگتے وقت جیسے ہو جاتے ہیں بال, یعنی تیز آدمی بھاگے, اس کے بال کچے ہوں تو سارے بالکل ایسا دھاروں کی طرح ہی ٹھہر جاتے ہیں سر پہ بال.
تو 18واں آدمی بھاگ رہا ہے, اس کے سر پہ بال ٹھہرے ہوئے, تیرے تو چاند نکل گیا, تیرے کو کیا کرنا ہے اس سے؟ سوچا میں بھی ایسی بڑے بالوں والا تھا, 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا, BMW میں سے مرسیڈیز میں سے اترا, اتنی خوبصورت ہیروئن میرے انتظار میں ٹھہری ہوئی تھی. یہ قصے دن میں خیالی پلاؤ پکانا بند کرو, روز کی روٹی دال کا کیا معاملہ ہے پہلے وہ تو دیکھو. یہ جو انٹرٹینمنٹ آپ کو چاہیے, اس انٹرٹینمنٹ نے آپ کی زندگی کھا لی ہے اور آپ کو آپ کی موت سے غافل کر دیا ہے. جس دن اس ململ کے کپڑے کی طرح اگر آپ کے جسم سے روح کو کھینچنے کی نوبت آ جائے گی, کیا کریں گے سوچئے. اس وقت اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ کون سی دعا اس وقت کام آئے گی؟ پھر انہوں نے پوچھا ایک عام مسلمان کی موت کیسے ہوتی ہے یا رسول اللہ؟ تو ایک عام مسلمان جو پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے, اس کی موت کیسے ہوگی؟ تو کہا اس کے انگوٹھے کا ناخن اگر چونٹے سے پکڑ کر کھینچا جائے تو اس کو جتنی تکلیف ہوگی اس ناخن کے اکھڑتے میں, ایک عام مسلمان کی موت میں اس کو اتنی تکلیف ہوگی. آپ غور فرمائیے کیا تکلیف ہے. ناخن تھوڑا اندر سے کٹ گیا تو کیا ہوتا, آپ سوچ کے دیکھیے. وہ پیر کے انگوٹھے کا ناخن اگر چونٹے سے پکڑ کے کھینچیں گے تو کیا اثر ہوگا. اس موت کو یاد کیجئے, آج مر جائیں گے اگر احساس ہو جائے. اور پھر فرمایا یا رسول اللہ مومن کیسے مرتا ہے, مومن کی موت کیسے ہوگی؟ اللہ کے رسول نے کہا پھول لے, سون وہ سون چھوڑ دے سانس, چھوڑ دے سانس. انہوں نے کہا تیری سانس میں یہ خوشبو جس طرح تیرے جسم میں داخل ہو کر باہر نکل گئی, مومن کی روح کے جسم سے ایسے نکل جائے. آئے ہائے ہائے ہائے, سب سے بڑا مرحلہ زندگی کا, اس سے گزرنا سب کو ہے, کسی کو مفر نہیں ہے. کوئی یہ کہے میرے ایک گردہ ہے, کوئی یہ کہے میرا آدھا دل ہے, کوئی یہ کہے مجھے جگر نہیں ہے. ٹھیک ہے بھائی, سب کی موت الگ طریقے سے ہوتی ہوگی پتا نہیں, لیکن مرنا تو سب کو ہے. روح تو کھینچی جائے گی اس جسم سے, روح کو خارج کیا جائے گا اس جسم سے, اور وہ کیسے ہوگی؟ نتیجہ آپ کے ہاتھ میں. پھر اس کے بعد وہ منہا نخرجکم تارۃ اخری, ابھی انتظار کر رہا ہے, وہ پھر کبھی سمجھاؤں گا کہ وہاں جانے کے بعد جو جوتے پڑیں گے وہ کتنے خطرناک ہوں گے. آدمی جلتی ہوئی آگ سے پانی دیکھ کر اس کی طرف بھاگے گا جہنم میں کہ یہاں بچ جاؤں. جب پانی کی طرف جائے گا تو پانی اس طرح گرم کھولتا ہوا ہوگا کہ اس کا جسم گھلنے لگے گا. وہ کہے گا وہ تو آگ بہتر تھی, تو پھر وہ آگ کی طرف بھاگے گا جھلستا ہوا اس آگ میں, لیکن بھاگنے کو کوئی جگہ نہیں ہوگی. جب جسم پھر پوری طرح ختم ہو جائے گا, جل جائے گا, گھل جائے گا, اللہ پھر سے تازہ کرے گا, پھر جلائے گا. اپنی مغفرت, اپنی آخرت کو ہلکے میں نہ لے. مہدی موعود علیہ السلام سے باہر والے علماء آ کر اس بات پر تو لڑتے تھے. مسئلہ یہ ہے آج ہم نے آپ کو اتنا یقین دلا دیا اپنی بخشش اور مغفرت کا کہ خود اپنی بخشش اور مغفرت پہ بھی کام کرنا بھول گئے. علماء جو کام کر رہے ہیں خود پہلے تو ان کو اپنی بخشش پہ کام کر لینا چاہیے. آپ کو تو بعد میں لے کے جائیں گے, وہاں جا کے آپ کو انجان ہو جائیں گا, امیگریشن پہ پھنس جائیں گے آپ. میں تو چلے جاؤں گا, صحیح بول رہا ہوں. امیگریشن پہ وہ انسان میرے پیچھے چلے گا جو میری بات سنے گا. جو میری بات نہیں سنے گا اور یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ دیا دینے سے میں اس کا ہاتھ پکڑ کے امیگریشن میں سے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو لے کر چلا جاؤں گا, تو وہ اپنے ذہن سے نکال دے بہت ساروں کو لے جانا ہے. جب تک جو کام کرنا ہے وہ کام نہیں کرتے, کوئی آپ کی مغفرت نہیں کرے گا. آپ کو اپنی مغفرت پہ خود کام کرنا پڑے گا. مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا, اپنی بیٹی سے فرمایا, از روز محشر خدا نہ پرسید خواہد کے یہی پسر کسے. روز محشر اللہ تم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ یہ کس کا بیٹا ہے, یہ کس کی بیٹی ہے. عمل کنید, عمل کرو, بے عمل گر پوست سے بندہ بے پوشت نجات نہ پائے.
بے عمل اگر میری یہ کھال بھی پہن کر چلا جائے جنت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نجات نہیں کر سکتا، میری کھال بھی تو اس کی نجات نہیں کر سکتی۔ لوگ تو جو ہے جنت البقیع کی مٹی لا کر اپنی قبر میں ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی، زمزم ڈال کے یہ سمجھ رہے ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی۔ مہدی موعود کہہ رہے ہیں میری کھال پہن لو گے تو بھی تمہاری بخشش نہیں ہوگی، عمل کرو۔ میں ایسے لوگوں کو تو یہ کہتا ہوں کہ تمہاری بخشش ہونا نہیں ہونا تو دور کی بات ہے، وہ مٹی پر جو مٹی تم بخی سے اٹھا کے لائے ہو قیامت تک تم پر لعنت کرتی رہے گی کہ جنت سے نکال کر مجھے یہ جہنم میں لا کر چھوڑا ہے، خود تو جل رہا ہے مجھے بھی جلوا رہا ہے۔ کیا میاں؟ خود تو جل رہا ہے قبر میں جنت میں تھی، مجھے وہاں سے نکال کے لا کے جلا، اللہ میاں اس کو تو جہنم میں بھی جلا ہوگا، تو مغفرت تو کیا آپ کی ہوں گی؟ آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کا دوست مہدی موعود سے لوگ اس بات پر جھگڑتے تھے کہ آپ آیت رحمت، آیات ایسی جس میں رحمت ہو وہ نہیں سناتے، لوگوں کو ڈر اور خوف اور خشیت کی باتیں سناتے رہتے ہیں، لوگوں کا اللہ پر سے جو ہے نا امید ہو جائیں گے لوگ۔ مہدی موعود علیہ السلام نے کہا ان کا دوست وہ ہوگا جو ان کو ان کی مغفرت اور آخرت کی فکر کروائے گا، منہ دیکھی چاپلوسی کرنے والا تو دنیا کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ میں اگر یہ کہہ کر چلے جاؤں دبئی کے لوگ آپ لوگ اتنے اچھے ہیں، یہاں سے تو سیدھا جنت میں جانے والے، ڈائریکٹ فلائٹ یہیں پہ اترنے کا ہے جنت کا پلین، ایسا نہیں بول کے جا سکتا میں۔ آپ اور میں ہم سب ایک ہی کشتی میں، چاہے میں حیدرآباد میں رہتا ہوں گا یا آپ دبئی میں، یہاں کے حالات وہاں کے حالات سے کچھ بہت زیادہ الگ نہیں ہے، اور وہاں کے حالات یہاں کے حالات سے کچھ بہت زیادہ الگ نہیں ہے۔ لوگ دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو فرصت ہی نہیں ہے اللہ اور اس کے دین کی طرف توجہ کرنے کی۔ اور مہدی موعود علیہ السلام نے فرمایا 24 گھنٹے میں سوائے خدا تعالیٰ کے بارے میں خیال رکھنے کے اپنے دل میں کوئی اور خیال کرنا ہی حرام ہے تمہارے واسطے، جبکہ اللہ کے واسطے فرصت ہی نہیں ہے آپ کو، تو پھر اپنے آپ کو مہدی بھی کیسے کہیں گے؟ تو بھائیوں، میری بہنوں اور ماؤں، میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ اپنے آپ کو مہدی موعود کا سچا عاشق بنائیں، مہدی موعود کا وہ وابستہ عاشق بنائیں اپنے آپ کو کہ جس کو مہدی موعود محشر میں پہچان کر کہہ رہے اللہ نے آنے تو یہ تو ہمارا ہے، کہیں دیکھ کے منڈی پلٹا لیں گے تو پھر وہاں سے سیدھا جہنم کا ہی راستہ ہوگا۔ تو ہمیشہ دل میں اس بات کا خیال رکھو کہ مر کے اللہ کو منہ بتانا ہے، اپنے آقا مہدی موعود کو منہ بتانا ہے کہ ہم نے اس قوم کے لیے کیا کیا، اس دین کے لیے کیا کیا، اللہ کے لیے کیا کیا، ان کے لیے کیا کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس گفتگو کے ساتھ اس بات کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہیے۔ آخر میں آپ تمام کا، منتظمین تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور تمام کے آپ کے اور میرے ہم سب کے حق میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہم احیینا مہدویا وامتنا مہدویا واحشرنا یوم القیامۃ فی زمرۃ المہدویین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔